تو میرے بھائی امام کعبہ کو بھی چھوڑے، امام کعبہ کی نماز میں بھی غلطی ہیں، جلسہ استراحت چھوڑ دیا ہوا ہے، پہلی رکعت میں ڈائریکٹ کھڑے ہوتے ہیں. تو میں تو جتنی بار ان کے پیچھے نماز پڑھتا ہوں میں تو بیٹھ کے اٹھتا ہوں. میں نے اللہ کے نبی کی سنت کو دیکھنا ہے کہ امام کعبہ کو دیکھنا ہے. اسی طریقے سے امام کعبہ گھٹنے پہلے لگاتا ہے، ہاتھ تو لگا ہی نہیں سکتے، اتنے موٹے ہوتے ہیں زیادہ تر، گھٹنے پہلے لگاتے ہیں، لیکن سنت ہے آپ نے پہلے ہاتھ لگانے. تو ہم تو سنت کے مطابق نماز پڑھتے ہیں. ان کا وبال ان پہ ہوگا. وہ صحیح بخاری میں 694 نمبر حدیث ہے، اے ابو ہریرہ ان قریب ایسے امام آئیں گے جو تمہیں غلط نمازیں پڑھائیں گے، تم ان کے پیچھے نماز پڑھ لینا، ان کی غلطی کا وبال ان پہ ہوگا. اسی طریقے سے امام کعبہ گھٹنے پہلے لگاتا ہے، ہاتھ تو لگا ہی نہیں سکتے، اتنے موٹے ہوتے ہیں زیادہ تر. لیکن پریکٹیکلی اس وقت سعودیہ کے جتنے علماء ہیں انکلوڈنگ مسجد نبوی کا امام، حرم مکہ میں جو امام ہے وہ بھی، یہ لوگ اس سنت پہ عمل نہیں کرتے. جلسہ استراحت انہوں نے چھوڑ دیا سستی کی وجہ سے. یہ تو ہمارے سامنے ہوا ہے. ہونا تو چاہیے. عبداللہ بن عمر جس طرح کنکریاں مارتے تھے نا، جز رفع الیدین میں آتا ہے، جو لوگ سستی کی وجہ سے رفع الیدین چھوڑتے تھے، ان کو بھی ویسے کنکریاں مارنی چاہیے، امام کعبہ کو بھی اور مسجد نبوی کے امام کو بھی. ویسے مولوی تو تمہیں پتہ کتنی وزارگی نال نماز پڑھ دینا، رفع دین بھی انج ہو رہا ہوندا ہے. انہوں چھڑ دو، امام کعبہ دا رفع دین ویکھ لو، ٹٹا بھجا لولا لنگڑا رفع دین کرتے ہیں. امام کعبہ کو رفع دین کرتے ہیں دیکھیں، یہ رفع دین تو یہ ہے. اب ہزار تو پھر لوگوں نے کہنا نا مکھیاں مارتے ہیں، وہ رفع دین نہیں ہوتا، وہ مکھی ہوتی ہے. آپ نے امام کعبہ کو رفع دین کرتے ہوئے دیکھا، وہ واقعی مکھی مار رہا ہوتا ہے. یہ جو امام کعبہ کرتا ہے نا رفع دین، یہ تو مکھی مارنا ہے نا، یہ رفع دین تو ہے نہیں ہے. نستعین والا جو عین ہے نا، یہ 50% زیادہ امام کعبہ نکالتے نہیں، وہ نستعین پڑھتے ہیں، کیونکہ اس کو نکالنے کے لیے بڑی ایفرٹ پٹ کرنی پڑتی ہے. ویسے تو مرزا یہ دعویٰ کرتا رہتا ہے کہ جی ہم علمی اختلاف کرتے ہیں، لیکن جب کسی سے اختلاف کرنے پر اترتا ہے تو کس طرح بدتمیزی والا انداز اختیار کرتا ہے، اس کا ایک نمونہ آپ کے سامنے آ چکا. باقی علماء سے تو بدتمیزی کرتا ہی رہتا ہے، امام کعبہ سے جب اس کو اختلاف ہوتا ہے، بلکہ ائمہ حرمین، تمام ائمہ حرمین سے جب اس کو اختلاف ہوتا ہے تو کس طرح یہ بدتمیزی کرتا ہے. اب یہاں اس نے کئی مسائل میں اختلاف کرتے ہوئے کتنی بدتمیزی کی. ایک تو اس نے مسئلہ بتایا کہ سجدے میں جاتے ہوئے مرزے کے نزدیک پہلے ہاتھ رکھنے ہوتے ہیں، اور اس نے کہا کہ جو ائمہ حرمین ہیں وہ پہلے گھٹنے رکھتے ہیں، ہاتھ تو پہلے رکھ ہی نہیں سکتے کیونکہ اکثر موٹے ہوتے ہیں، زیادہ تر موٹے ہوتے ہیں. اب یہ کوئی علمی اختلاف ہو رہا ہے، اسی کو علمی اختلاف کہتے ہیں. اب یہاں پہلی بات تو یہ ہے کہ 4 مذاہب میں سے اکثریت جمہور فقہا اسی چیز کے قائل ہیں کہ سجدے میں جاتے ہوئے پہلے گھٹنے رکھے جائیں، جس طرح کے ائمہ حرمین کرتے ہیں. لیکن اگر مرزے نے اختلاف کرنا بھی تھا تو ادب کے ساتھ، تمیز کے ساتھ بھی تو اختلاف رائے کیا جا سکتا ہے، لیکن بدتمیزی اس کی گھٹی میں پڑی ہوئی ہے. اب مرزے نے جو بات کی ہے کہ جی چونکہ موٹے ہوتے ہیں اس لیے پہلے ہاتھ رکھ ہی نہیں سکتے، عقلی طور پر بھی یہ بات درست نہیں ہے، کیونکہ جس بندے کا جسم بھاری ہو اس کے لیے پہلے ہاتھ رکھنے میں سہولت ہے، نہ کہ پہلے گھٹنے رکھنے میں. اور پھر یہ کہنا کہ ائمہ حرمین زیادہ تر موٹے ہوتے ہیں، کیا یہ ائمہ حرمین پر جھوٹ نہیں ہے؟ اور مرزا نے دوسرا مسئلہ یہ بتایا کہ جی جلسہ استراحت یہ ائمہ حرمین نہیں کرتے، سعودیہ کے سارے علماء نہیں کرتے، سستی کی وجہ سے چھوڑ رکھا ہے. یعنی مرزا اختلاف یوں بھی تو کر سکتا تھا نا کہ میرا موقف یہ ہے، ان کا یہ موقف ہے، ان کے یہ دلائل ہیں، میرے یہ دلائل ہیں، لیکن بجائے اس طرح اختلاف کرنے کے مرزا نے پھر بدتمیزی شروع کر دی کہ جو سستی کی وجہ سے انہوں نے جلسہ استراحت چھوڑا ہوا ہے. یعنی سارے علماء عرب جتنے ہیں سعودیہ کے، اور پھر بالخصوص ائمہ حرمین سارے کے سارے، مرزا کہتا ہے سب نے سستی کی وجہ سے جلسہ استراحت کو چھوڑ رکھا ہے. کیا مرزا نے ان کی نیت جانچ لی تھی؟ کیا مرزا کو علم غیب ہے کہ سب نے سستی کی وجہ سے چھوڑ رکھا ہے؟ در حقیقت یہ تو علمی اختلاف ہے، اور اس میں بھی جمہور فقہا، 4 مذاہب میں سے اکثریت جمہور فقہا اسی چیز کے قائل ہیں کہ جلسہ استراحت نہ کیا جائے. لیکن اگر مرزا نے اختلاف کرنا ہی تھا تو ادب کے ساتھ، تمیز کے ساتھ بھی تو اختلاف رائے ہو سکتے ہیں. لیکن یہاں مرزا نے پھر بہتان لگا دیا کہ جی سستی کی وجہ سے انہوں نے یہ سنت کو چھوڑ رکھا ہے، اور پھر ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ جی ان کو کنکریاں مارنی چاہیے. یہ علمی اختلاف ہو رہا ہے. اور ویسے بھی عقلی طور پر دیکھا جائے تو یہ کہنا ہی غلط ہے کہ جلسہ استراحت سستی کی وجہ سے چھوڑ رہے ہیں، کیونکہ جلسہ استراحت تو آرام کرنے کے لیے ہوتا ہے. استراحت کا معنی یہ راحت حاصل کرنا، تو جو عمل ہے ہی راحت حاصل کرنے کے لیے، یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ سستی کی وجہ سے فلاں اس کو چھوڑ رہا ہے؟
پھر مرزا نے امام کعبہ کے رفع دین پر تبصرہ کیا کہ جی لولا لنگڑا رفع دین ہوتا ہے اس کا، اور یہ مکھی مارنا ہے، امام کعبہ مکھیاں مارتا ہے، یہ کون سا طریقہ ہے علمی اختلاف کا؟ اب ہم فیصلہ ناظرین پر چھوڑتے ہیں کہ مرزا نے یہ ساری باتیں کر کے علمی اختلاف کیا ہے یا بدتمیزی کی ہے۔ پھر مرزا نے ایک ویڈیو میں یہ کہا کہ 50% امام کعبہ نستعین کا لفظ ہی صحیح ادا نہیں کرتے، عین صحیح نہیں نکالتے۔ یہ اعتراض وہ بندہ کر رہا ہے جس کو دیکھ کر قرآن نہیں پڑھنا آتا، اتنی غلطیاں کرتا ہے کہ خدا کی پناہ، اور اتنی موٹی موٹی غلطیاں، حروف آگے پیچھے کر لینا، کمی زیادتی کر لینا، زیر زبر کی غلطی کر لینا۔ تو یہ اعتراض وہ بندہ کر رہا ہے، اور اس پر ہم نے کئی سارے کلپ بنائے ہوئے ہیں، ایک کلپ 60 غلطیوں پر مشتمل ہم نے اکٹھا بنایا ہوا ہے، وہ آپ دیکھ لیں اور فیصلہ خود کر لیں کہ کیا علمی اختلاف اسے کہتے ہیں کہ ایک بندے کی اپنی حالت یہ ہو اور بڑے بڑے لوگوں پر اس انداز میں تبصرے کرے۔